جہاد کو شرط قرار دیتے تھے. جب 300 سال تک وہ جہاد کے لیے نکلتے رہے، اب ان کو جب نگیٹ کرنا ہے کہ وہ امام نہیں، اور وہ امام ہے معصوم اور منصوص جو باہر نہیں نکلے، تو تب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تقیہ کا ایک عقیدہ بنانا پڑا کہ انہوں نے تقیہ کیا اور خاموش رہے، مانا نہیں ان کا، اور یہ تقیہ اس کا حصہ بن گیا. دوسرے جو خروج کرتے رہے وہ رد ہو گئے. تو دیکھیے جب یہ سارا عقیدہ امامت اور خلافت کا اس طرح وجود میں آ گیا تو اس کا اطلاق پھر اہل بیت اطہار کے ان بزرگوں پر بھی کیا، اور پھر اس کا اطلاق چونکہ پہلے امام مولا علی شیر خدا کو اس معنی میں سمجھا گیا، جبکہ اس معنی میں مولا علی شیر خدا نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، اور اپنی پوری زندگی میں کسی ایک خطبہ میں ایک کلمہ بھی ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اس معنی میں امام کو منصوص ہوتا ہے اور میں وہ منصوص امام ہوں اور امام معصوم ہوں، اور میری وصیت کے ساتھ میری امامت تھی اور جو چھین لی گئی وہ کافر ہو گئے. مولا علی شیر خدا نے ایک کلمہ پوری زندگی میں نہیں کہا، نہج البلاغہ سمیت یہ ان کی اپنی کتابوں میں. امام حسن نے نہیں کہا، امام حسین نے نہیں کہا. جب یہ عقیدہ وضع ہو گیا تو اس کے وضع ہونے کے بعد اب پھر یہ جو اس عقیدے کے خلاف جو نتائج بنتے تھے وہ نتائج پھر ساروں پر تھوپ دیے گئے. ایک منطقی نتیجہ بنتا تھا کہ اس لحاظ سے جب امامت کا مطلب یہ ہے کہ جو امام ہو وہی خلیفہ ہو، اور وہ منصوص من اللہ ہے اور وصیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اس کو امامت کا حق نہ دے، جو اس کے خلاف جس کی امامت اور خلافت کا اعلان ہو، وہ غصب کرنا ہے. اور غصب کرنے والے چونکہ منصوص امامت و خلافت کو غصب کر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے. یہ پوری کڑی سے کڑی بنتی چلی گئی جو 300 سال کے بعد وجود میں آئی. 300 سال کے بعد. اس سے پہلے سیاسی اختلاف کا تصور ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کے اختلاف کا تصور ہو سکتا ہے، استحقاق کا تصور ہو سکتا ہے، مشورہ کرنے نہ کرنے کا تصور. یہ اختلافات وہ ہیں جو بالکل جائز انسانوں کے مابین ہوتے ہیں. چھوٹے درجے کے لوگوں میں ہوتے ہیں تو اور انداز کے ساتھ، بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی بعض مسائل پر ہوتے تھے، اور اہل بیت اطہار کے اندر بھی بعض مسائل پر ہوئے. خود سیدنا مولا علی شیر خدا اور ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کے درمیان جائیداد پر اختلاف ہوا، اور وہ فیصلے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے. حالانکہ تمام معاملات میں حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے، عبداللہ بن عباس ساتھ تھے، بنو عباس بنو ہاشم پورا ایک قبیلہ تھا، ان کے مابین بھی اختلاف ہو جاتے تھے. جب حضرت معاویہ کے حق میں ودڈرا کرنے کا ٹائم آیا تو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کے درمیان بھی اختلاف ہوا، مگر بعد میں سیدنا امام حسین خاموش ہو گئے بڑے بھائی کے ادب میں. تو یہ سارے 300 سال کے اختلافات میں نے بتائے ہیں تو اہل بیت میں بھی ہوتے، صحابہ کرام میں بھی ہوتے، اور بعض امور پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کی حدیں تھیں. یہ نہیں تھا کہ کفر ہو گیا، ارتداد ہو گیا، ظالم ہو گئے، غاصب ہو گئے، چھین گئے. اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ امامت اور خلافت منصوص ہے اللہ کی طرف سے تو مولا علی شیر خدا اس منصوص منصب کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر سیدنا صدیق اکبر کے خلاف میدان میں نکل آتے، سیدنا فاروق اعظم کے خلاف میدان میں نکل آتے اگر منصوص سمجھتے. چونکہ اس صورت میں منصوص خلافت لوگوں کے مشورے کے ساتھ منسوخ نہیں ہو سکتی. منصوص خلافت جو نص سے ثابت ہو، فرض ہو، وہ لوگوں کے مشورے سے وہ منسوخ نہیں ہوتی. تلوار لے کے نکل آتے، وہ جبرن یا اکراہن یا حکمتن یا مصلحتن کسی بھی معنی میں سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر بیعت نہ کرتے. جیسے پیچھے آپ دیکھیے میں نے تمام مثالیں دی. امام محمد بن حنفیہ نکلے ہیں، امام زین العابدین سے اختلاف کیا ہے، مگر امام زین العابدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. حضرت امام زید بن علی نکلے ہیں، امام محمد باقر سے اختلاف کیا ہے، اختلاف ہوا، اپنی خلافت و امامت کا دعویٰ کیا، مگر امام محمد باقر نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اسی طرح نفس زکیہ کو لے لیں، امام جعفر صادق کے خلاف نکلے ہیں، اختلاف کیا ہے، مگر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. یہ امام حسن عسکری تک معاملہ چلتا رہا ہے. اختلاف ہوئے ہیں، ہر ایک نے الگ ان کے مقابلے میں خلافت و امامت کا دعویٰ کیا ہے،
اب آپ اس کو ذرا مماثلت لے جائیں نا، خدا نہ خواستہ اگر منفی رنگ سے لیں تو یہ ساری مماثلت عہد خلافت راشدہ کے ساتھ بنتی. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ وہ ایسے واقعی حقیقت میں بعد میں بتاتا ہوں، مگر اگر یہ معنی لیں گے تو کسی نے بیعت نہیں کی. تو جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 10 امام نچلے بیعت نہیں کر رہے تو سب سے پہلے امام مولا علی شیر خدا وہ 25 سال تینوں خلفاء کی کیوں بیعت کرتے رہے؟ وہ شیر خدا تھے، سب سے پہلے فرد تھے، امام تھے، ان کو تو چاہیے تھا اسوہ وضع کرنا، طریقہ وضع کرنا، سنت وضع کرنا، قیامت تک مسلمانوں کو راستہ دکھانا. وہ کس طرح کسی کا تعاون؟ اب جب تقیہ کہتے ہیں تو تقیہ کہاں سے آیا؟ یہ تو 300 سال بعد کی ضرورت نے جنم دیا تقیہ کے عقیدے کو. پھر آپ نے اس کی توجیحات کی ہیں نا ساری، چونکہ یہ اعتراض آیا تو اس کے لیے کوئی اور تصور بنا لیا، یہ آیا تو اور تصور بنا لیا، یہ آیا تو اور تصور بنا لیا. تو جس طرح ان تمام چیزوں کا دفاع کرتے ہیں، یہی دفاع صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی عزت کا بھی کریں. سب آقا علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اب جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے تو اب میں اس کا اگلی بات شروع کرنے سے قبل اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے، یہ جو ساری الجھن ہے اس کا حل کیا ہے. پوری الجھن، وہ اس الجھن کا حل عرض کرتا ہوں. حل یہ ہے کہ امامت اور خلافت کا منصب یہ منصوص منصب ہی نہیں ہے، یہ مبنی بر وصیت منصب ہی نہیں ہے کہ امام کا خلیفہ ہونا لازمی ہے، یہ ضروری نہیں. صرف اس چیز سے یہ سارا فتنہ پیدا ہوتا ہے. اگر یہ تصور کر لے تو تقیہ کی ضرورت نہیں رہتی. امام باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، ان پر الزام نہیں رہتا کہ وہ کیوں نہیں نکلے باہر. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب امام تھے، امام ہیں، مگر وہ امام اس معنی میں نہیں کہ منصوص ہیں اور وہ خلیفہ بھی ہیں اور معصوم ہیں. وہ امام ہیں، دین کے امام، علم کے امام، معرفت کے امام، تقوی کے امام، زہد اور ورع کے امام، ولایت کے امام، رشد و ہدایت کے امام. وہ سب امام اس معنی میں ہیں، اور ان کا زہد اور ان کا تقوی اور ان کی ورع اور علم اور معرفت اور استغناء اتنا کامل تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حکمران جو کچھ بھی ہیں علم میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو دنیا کی ہرس اور ہوس اور حکومت اور جاؤ منصب کی طلب ہی نہیں رہی، غرض ہی نہیں رہی، وہ بے غرض ہو گئے تھے. ان کے نفس اس ہرس سے پاک تھے، ان کے دل اس طلب سے پاک تھے. اس لیے کہ وہاں ہر خلیفہ کسی کو قتل کر کے منصب پہ بیٹھ رہا تھا. خلیفہ سے مراد حکمران تھے، بنو امیہ میں، بنو عباس میں جنگیں کر رہے تھے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، لڑ لڑ کے مر رہے تھے اقتدار کے لیے. اور یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اس تخت پر بیٹھے بغیر ولایت کے تخت پر حکمرانی نصیب تھی. یہ لوگوں کے دلوں کے حکمران تھے، انہیں پوری زمین پر روحانیت اور ولایت کی تاجداری نصیب تھی. یہ اپنے ایک ایک صحبت سے اولیاء پیدا کر رہے تھے، یہ زہد اور ورع کے چشمے بہا رہے تھے، یہ تقوی، طہارت اور علم اور معرفت کے دریا بہا رہے تھے. یہ گھر بیٹھے تھے اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستیاں آ کے زانوئے تلمس طے کرتی تھی. امام مالک ان سے سیکھتے تھے، امام شافعی ایک واسطے سے ان سے تلمس کرتے تھے. یہ امام احمد بن حنبل اور ایسے تمام ائمہ فقہ و مجتہدین کے امام تھے. اولیاء ان کی خدمتوں میں آتے تھے، اپنے وقت کے اتباع التابعین ان کی خدمت میں آتے تھے. ان کو امت اپنا اسوہ سمجھتی تھی. ان کی رات ساری 1000 نوافل میں گزرتی، ان کی رات گزرنے کی خبر نہ ہوتی تھی. ان کی لو رب سے ملی رہتی تھی ائمہ اطہار اہل بیت کی. ان کے جسم زمین پر ہوتے، روح عرش معلیٰ پر ہوتی تھی. انہیں کیا غرض حکومتوں سے، ان کو کیا ہوس اور حرص ان چیزوں کی اور اقتدار کی بحثیں اور گورکھ دھندے میں پڑنا. ان کی امامت ولایت کافی تھی، تن زمین پر تھے، من عرش معلیٰ پر تھے. ان کے جسم
لوگوں کے ساتھ تھے، ان کی روحیں رب کی صحبت میں تھیں، یہ اطراف و اکناف عالم ان کی نگاہ میں تھے۔ اللہ کے عنایت اور احسان کا ان پر عالم یہ تھا کہ اگر یہ کسی ایک طرف پھونک مار دیں تو دنیا جلا کے رکھ دیں۔ امام زین العابدین جیسی ہستیاں، خلیفہ اموی کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا، اتنا ہجوم اور ازدحام تھا کہ لوگوں نے بیت حجر اسود کا ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہیں دی خلیفہ وقت کو، اتنا ہجوم تھا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ خدا کا گھر ہے، وہاں لوگ کون جانتے ہیں خلیفہ وقت حکمران کو؟ اللہ کے گھر میں، حرم کعبہ میں وہ کھڑا تھا، اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے، اسی کعبۃ اللہ کے حرم میں دنیا چھٹتی چلی گئی، راستے صاف ہو گئے، پورا مطاف کعبہ اس نے طواف کیا، حجر اسود کو چوما، لوگ دائیں بائیں گرتے چلے گئے، کعبے کا حجم ہجوم چھٹ گیا۔ خلیفہ دنگ رہ گیا کہ یہ کون ہے؟ میں حکمران ہو کر کوئی شخص میرے لیے قدم ہٹنے کو تیار نہیں، اس کے لیے پورا مطاف اور حرم کعبہ خالی ہو گیا۔ کون ہے؟ اس کے وزراء نے کہا اس کا نام علی زین العابدین ہے، یہ اصل حکمران تھے، یہ خلیفہ اس معنی میں تھے، یہ امام اس معنی میں تھے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہو۔ ان سے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فیض یاب ہونے والے، ان سے باجزید بستانی فیض یاب ہونے والے، ان سے معروف کرخی فیض یاب ہونے والے، ان سے سری سقطی فیض یاب ہونے والے، ان سے حبیب عجمی فیض یاب ہونے والے، یہ وہ لوگ تھے۔ ان سے جنید بغدادی فیض یاب ہونے والے، ان کے فیوزات کی خیرات پر حضرت خواجہ اجمیر شہنشاہ ہند ولایت وہ پلنے والے، ان کی خیرات پر شاہ نقشبند پلنے والے، ان کی خیرات ولایت پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی پلنے والے، شرق تا غرب دنیا ولایت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی محتاج، امام حسن اور حسین کی محتاج۔ جس ولی کے لیے فاطمہ الزہرا، علی شیر خدا، حسنین کریمین کی رضا نہ ہو، خدا کی عزت کی قسم اسے ولایت نہیں مل سکتی۔ اور جن سے اہل بیت حضور کی، مولا علی شیر خدا، فاطمہ الزہرا، حسنین قرین ناراض ہو جائیں، اللہ کی عزت کی قسم، رسول کی نبوت اور رسالت کی قسم، قرآن کی حرمت کی قسم، اگر کسی بڑے بلند رتبہ ولی سے سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو جائے، اس کی ولایت سلب ہو جائے۔ کوئی ولی اہل بیت کے فیض کے بغیر ولی نہیں رہ سکتا۔ صالحیت ان کے تابع، سارے رتبے ان کے تابع۔ یہ امام اس نوعیت کے تھے، یہ مفت میں جوڑ دیا امام اور خلیفہ، یہ سلب ہو گئی، یہ چھن گئی، ان کو ان کا درجہ گرا دیا، پھر تکیہ بنا دیا، گھر بٹھا، یہ سارے مفروضے ان کی شان کے خلاف تھے۔ مولا علی شیر خدا بھی بے نیاز تھے، یہ ائمہ بھی بے نیاز تھے، ان کے مقامات بلند تھے، کوئی وصیت نہیں امامت اور خلافت کی۔ یہ امر خلافت سارا شورائی امر تھا، امامت ان کی مسلم ہے، ان کی بھی، باقی بھی صحابہ امام ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ امام کا مطلب مقتدا ہے، مگر ان کو ہر ایک کو تخصیص عطا کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، خصوصیت عطا کی، کسی کو کسی میدان میں، کسی کو علم میں، کسی کو تفقہ میں، کسی کو معرفت میں، کسی کو جہاد میں، کسی کو انتظام و انصرام میں، کسی کو ولایت و روحانیت میں، الگ الگ تخصص ملا۔ یہ ولایت و روحانیت کی راہ پہ چلے، مولا علی شیر خدا سے ولایت کے دروازے کھولے، تو ان کی ولایت اولیاء کی ولایت ہے۔